آج سورہ مریم کا جو حصہ پڑھا گیا ہے اس کے ساتھ ایک ہسٹوریکل واقعے کا تعلق ہے جس کو ہم شان نزول بھی کہہ سکتے ہیں یا پس منظر بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہجرت کر کے جب مسلمانوں کا پہلا گروپ اور پھر دوسرا گروپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر حبشے کی طرف روانہ ہوا، مشرکین عرب کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کہ مسلمان بہت تھوڑے سے ہیں، بہت کمزور سے ہیں، ان کو ہم کسی طریقے سے قابو میں کر لیں گے، ختم کر دیں گے۔ لیکن جب انہیں اطلاع ملی کہ ایک گروپ حبشہ پہنچ گیا اور دوسرا گروپ بھی حبشہ پہنچ گیا، تو انہوں نے سوچا کہ جو مسلمان مکہ مکرمہ چھوڑ کر حبشے کی طرف گئے ہیں، ہم حبشے سے ان کو گرفتار کر کے لے آئیں گے۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے تھے تجارتی طور پر ان کے تعلقات حبشے کے ساتھ تھے، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اپنے جو ٹاپ کا اسپوک مین جس کو آپ کہہ لیجئے، جو بہترین انداز سے گفتگو بھی کر سکے اور جو سفارتی آداب سے واقف ہو، اس کا انتخاب کیا اور ایک ڈیلیگیشن ترتیب دیا، ایک وفد، اور وہ وفد مشرکین کے ٹاپ لوگوں پر مشتمل تھا تاکہ حبشے میں جو لوگ مسلمانوں کے پہنچ چکے ہیں وہاں کے بادشاہ سے گفتگو کر کے اسے کنونس کر کے وہاں سے ان کو قید کر کے ہم واپس لے آئیں۔ اب یہ ایک بہت ہی انتقامی کارروائی تھی، بہت غلط اقدام تھا مشرکین عرب کا، جو مسلمان وہاں پہنچ گئے صحابہ ان کو گرفتار کر کے لائیں۔ اب جب وہ پہنچا وفد، تو اس دور کا جو طور طریقہ ہے، بلکہ آج بھی قدر مشترک بعض باتیں ہیں، وہ یہ کہ سب سے پہلے انہوں نے ان کے لیے رشوت کا انتظام کیا، جو آج بھی ہے، بہت مشہور چیز ہے، لیکن وہ رشوت کا انداز طور طریقہ اپنا ہر زمانے میں رہا ہے۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پر رشوت کا رواج ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں رشوت حرام ہے، عام طور پہ وہ بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ محفوظ رکھے۔ اور کبھی ظلم کرنے کے لیے آدمی رشوت دیتا ہے، کبھی ظلم کو دور کرنے کے لیے رشوت دیتا ہے، یعنی مختلف انداز ہیں، مختلف ریزنز ہیں۔ میں وہ رشوت کے بارے میں اس وقت گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے مختلف تحفے، تحائف، تاکہ پیلس کے جو قریبی لوگ ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مشیر خاص، بادشاہ یا حکمران کو اوپر اٹھانے یا اس کی لٹیا ڈبانے کے لیے مشیروں کا بڑا کردار ہوتا ہے ہمیشہ سے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی انہوں نے انتظام کیا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس سے ہم ان کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، وہ سب کا انتظام کیا، یعنی کچھ تحفے، تحائف، یہ وہ سب لے کر گئے لوگوں کی اپنی پوزیشن کے اعتبار سے۔ حبشہ جب پہنچ گئے یہ لوگ، تو وہاں پہنچنے کے بعد براہ راست بادشاہ سے بات چیت کرنے کے بجائے انہوں نے وہی طریقہ استعمال کیا کہ جو جتنا اونچا تھا اس کے لیے اس طرح کے تحفے، تحائف اس کو پہلے دیا تاکہ وہ ہماری فیور میں ہوں اور نرم ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد بادشاہ سے اپنی غرض و غائد بیان کی کہ ہم کیوں آئے ہیں یہاں پر۔ تو بادشاہ کے سامنے یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کی جو جماعت آئی ہے یہاں پر اور آپ نے یہ پناہ دی ہے انہیں، یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، یہ لوگ بڑے متعصب ہیں، بڑے سخت ہیں، اور یہ نفرت اور فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے والے لوگ ہیں، یہ انتہا پسند لوگ ہیں۔ اب یہ اصطلاحات کو آپ ذرا غور کیجئے، ایکسٹریمسٹ، ٹیررسٹ، اور یہ لوگ اس طرح کرنے والے ہیں، یہ ہے آج بھی وہی اصطلاحات ہیں۔ جو اسلام کی بات کرتا ہے عام طور پہ ان میں سے کوئی خوبصورت لیبل لگا دیا جاتا ہے اس کے خلاف۔ تو گویا کہ ایکسٹریمسٹ ہونے کے لیے یا انتہا پسند ہونے کے لیے اس وقت بھی مسلمان ہونا شرط تھی، اور ابھی بھی یہی ہے۔ عام طور پہ بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، اگر مسلمان کوئی اس کے پیچھے ہے تو انتہا پسند، ٹیررسٹ وغیرہ کے لیبل لگتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ اگر مسلمان نہ ہو، میڈ تھا، دماغی کمزور تھا، شراب کا نشے کا اثر تھا، فیملی پرابلم کا اثر تھا، یہ الفاظ لگتے ہیں۔ گویا انتہا پسند یا ٹیررسٹ، دہشت گرد اسلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ حتیٰ کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اگر ڈرائیور مسلمان ہے
تو سب سے پہلے اس کے مذہب کو ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ ایک مسلمان ڈرائیور نے ایک آدمی کی جان لے لی، دوسرے دن اخباروں میں یہ سرخی لگتی ہے۔ اور اگر وہی ڈرائیور ایک غیر مسلم ہو تو اس میں صرف اس کا کوئی بھی نام، جو بھی اس کا نام ہوگا، الیہ ملیہ، کوئی بھی نام، اتنا ہی ذکر کیا جاتا ہے، اس کا مذہب نہیں بتایا جاتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، ذہن سازی کیسے کی جاتی ہے۔ اگر مسلمان کوئی کسی کو اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا وہ صحیح بخاری کی حدیث پڑھ کر مار رہا ہے کسی کو؟ یہ تو اس کی غلطی ہے، ڈرائیور کی کوئی بھی ہو۔ لیکن اخبار میں جو سرخی چھپے گی، ایک مسلمان ڈرائیور کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا، اس کا دین پہلے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اور اگر غیر مسلم کی طرف سے ہو تو جیسے ایک نارمل خبر ہے، راستہ چلتے ہوئے یہ ایکسیڈنٹ ہوا، اور یہ غیر شعوری طور پر اسلام کے خلاف جو ہے لوگوں کا ذہن بنانے کا جو طریقہ ہے۔ اسی طرح یہ اصطلاحات ہیں، اور ہم ہیں کہ وہ اصطلاحات پڑھ کر یہ دہشت گردی ہے، یہ انتہا پسندی ہے، یہ ٹیررزم ہے، یہ فنڈامنٹلزم ہے، یہ ساری اصطلاحات ہم بھی، یعنی ہم سے مراد بہت سارے مسلمان بھی بے دھڑک اس کو استعمال کرتے ہیں سوچے سمجھے بغیر۔ حالانکہ جو پکا مسلمان ہوگا کبھی انتہا پسند نہیں ہوگا۔ اگر انتہا پسندی ہے، ٹیررزم ہے، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد مشرکین عرب نے یہی سارے تدبیریں اختیار کیں۔ پھر اس کے بعد جا کر بادشاہ سے اپروچ کی، کیونکہ اب اس کے حاشیہ جو تھے، قریبی لوگ مطمئن ہو گئے تھے کہ واقعی مسلمان دہشت گرد ہیں، واقعی مسلمان اپنے علاقے میں فرقہ واریت پھیلا کر آئے ہیں، لوگوں کو لڑا کر آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو بادشاہ کا جب ٹائم مل گیا تو بادشاہ، چونکہ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ انصاف پسند ہے، وہاں ظلم نہیں ہوتا، تو بادشاہ نے فوری ریئیکشن کے بجائے اس نے کہا ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، مسلمان جو آئے ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ بہت نازک موقع تھا مسلمانوں کے لیے، اپنا ایمان بچا کر حبشے کی طرف وہ پہنچے تھے، اور اس زمانے کے لحاظ سے یہ سفر بڑا خطرناک سفر بنتا ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر سمندری سفر ان کو کر کے حبشہ پہنچنا ہوتا ہے، ورنہ وہ اگر صحرا کی طرف سے جائیں گے تو بہت طویل اور خطرناک سفر ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ سفر ان کے لیے خطرناک تھا، جان جوخم کا سفر۔ اتنا کر کے ایمان بچا کر یہاں پر پہنچے تو یہ گروپ پیچھے آ گیا، اور اس کے حواری جو ہیں بادشاہ کے، وہ سب اس کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ واقعی مسلمان کوئی غلط گروپ ہے اور ہم یہاں کیوں ان کو پناہ دیے ہیں۔ تو لہٰذا جب دربار بلایا گیا تو مسلمانوں نے جو کام کیا وہاں پر چند غور طلب پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک جو بات ہے وہ یہ کہ پہلے انہوں نے طے کیا کہ گفتگو کون کرے گا، یعنی اسپوک مین کا تعین۔ اس سے معلوم ہوا مسلمان جو ہے نظم و ضبط، ڈسپلین کے پہلے سے عادی ہیں۔ یہاں پر گفتگو کرنا، آنسر اور کوشچن، یہ سارا ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کچھ بھی کرے، کوئی بھی کر سکتا تھا، مگر ایسا نہیں، پہلے سے انہوں نے گفتگو کی۔ بات ہوگی تو کون بات کرے گا، سوال ہوگا تو جواب کون دے گا، جواب دے گا تو کیسے جواب دے گا، یہ ساری چیزیں۔ تو اس کا مطلب مسلمان ہونے کے لیے، یا مسلمان جو ہے آرگنائزڈ قوم ہے، ڈسپلین کی پابند ہے، نظم و ضبط کی ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد کے سامنے کوئی مائک لے کے ٹھہر گیا، سبھی جمپ کر کے آگے بڑھ گئے، کسی کو معلوم بھی نہیں گفتگو کیسے کرنی چاہیے، کیا سوال کیا جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ اس مسئلے کو سمجھتے بھی ہیں یا نہیں سمجھتے۔ آپ سے زیادہ وہاں پر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، مگر آپ دیکھیے 10 آدمی آگے آ جائیں گے تاکہ ہماری بھی فوٹو آ جائے، ہماری بھی فوٹو آ جائے، اور اس کے بعد پھر ویسے ہی خبریں دوسرے دن لگا دی جاتی ہیں۔ جو عقل مند لوگ ہیں ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا سوال کیا جا رہا ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کے لیے عجیب سا جذبہ ہے۔ مگر صحابہ کرام کا انداز دیکھیے، ویل آرگنائزڈ، ڈسپلینڈ، پہلے سے انہوں نے گفتگو کی، طے کیا کون جواب دے گا بادشاہ کے دربار میں۔ نمبر 2، کیا جواب دیں گے؟ یہ بہت نازک موقع تھا، کیونکہ ایمان کی حفاظت کے لیے یہاں تک پہنچے تھے۔ اگر یہاں پر ہم سے کوشچن کیا گیا عیسائیت کے بارے میں، کیونکہ حبشے کا بادشاہ کیا تھا؟ کرسچن تھا، عیسائی تھا، پھر کیا جواب دیں گے؟ یہ تو بہت نازک موقع ہوگا۔ اگر ہم
اسلامی نظریہ پیش کریں گے عیسائیت کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم وغیرہ کے بارے میں، پھر پھنس گئے، کیونکہ ان کے تصورات اور ہیں، اسلامی تعلیمات حضرت عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اور ہیں، تو پھر ہم کیسے گفتگو کریں گے؟ تو اب اس کے لیے اسپوک پرسن کون متعین ہوئے؟ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جعفر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، بہت زبردست گفتگو کرنے کی صلاحیت تھی ان کے پاس، اور وہ معاملہ فہم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو کمال تھا گفتگو کرنے کا، ان کو سلیقہ تھا، اسی طرح ان کے بھائی کا مسئلہ تھا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، جو وہاں پر ہجرت کر کے آئے ہوئے گروپ میں ساتھ تھے۔ جب بادشاہ نے توقع کے مطابق یہی کوشچن کیا، کیونکہ ابتدائی سوالات بادشاہ نے کیے تو مشرکین کا پلہ لگتا تھا کہ بھاری ہو رہا ہے، کیونکہ مشرکین نے ایسا امپریشن دیا تھا کہ یہ لوگ وہاں قبیلہ خاندان سب آپس میں لوگوں کو لڑا کر یہاں پر آئے ہیں، یہاں بھی فتنہ و فساد مچائیں گے، یہ ان کا پوائنٹ تھا مشرکین کا۔ تو پھر مسلمانوں نے کہا ہم تو سنتے تھے کہ تم انصاف پسند ہو، اسی لیے ہمیں یہاں آنے کی اجازت دی گئی، تو کیا یہ انصاف پسندی کا تقاضا ہے کہ آپ ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کریں، ہمیں بولنے کا موقع نہیں ملے گا؟ تو بادشاہ نے کہا بالکل ملنا چاہیے، واقعی تمہاری بات صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ گفتگو ہوئی تو مشرکین نے دیکھا کہ ہمارا اب موقف کمزور ہو رہا ہے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں کوشچن کیا کہ ان سے ذرا پوچھو عیسائیت کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، اور حضرت مریم کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں وغیرہ۔ تو اب یہ ایک بہت نازک اور خطرناک موقع تھا، انصاف کی بات کرتے ہیں، سچائی کی بات، توحید کی بات، تو بادشاہ خلاف، جھوٹ بولیں گے تو اللہ ناراض۔ تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے تھا، غور کریں۔ یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ جو آج پڑھی گئی، جو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ تو یہاں سے حضرت مریم کی اور وہاں جو پیدائش ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ان آیات میں بہت سارے پہلو ہیں، لیکن اس اعتبار سے یہ بہت غور طلب ہے کہ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا سنو ہم کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کا یہی حصہ سورہ مریم کا اسی کی تلاوت کی، اور یہ جب تلاوت کی تو ایک بہت بڑا رسک تھا نا، دو ٹوک بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، سن لو، قرآن سن لو۔ تو انہوں نے یہ حصہ تلاوت کیا، اور جب یہ حصہ پڑھا گیا تو دوسرے جو لوگ تھے ان کی حالت بدلتے گئی، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ کا جو نقشہ کھینچا گیا تھا وہ ان کو ابن اللہ نہیں کہا گیا، کہ سن آف گاڈ نہیں کہا گیا، کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ نہیں کہا گیا جو عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہاں پر تو کہا گیا عبداللہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بیٹوں کی کوئی ضرورت نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ اس کے کوئی والدین ہیں۔ یہ دو ٹوک نظریہ انہوں نے پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ، بیٹے نہیں ہیں۔ نمبر دو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزاتی طور پر ہوئی۔ کون سا معجزہ، کون سا میریکل؟ میریکل یہ ہوا کہ حضرت مریم، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت مریم کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس کا ذکر اس کے اندر کیا گیا، اور اس انداز سے کیا گیا کہ حضرت مریم کی جو پریشانی تھی، یعنی ولادت سے پہلے جو ان کے جو مراحل ڈیلیوری کے جو ان کی کیفیت تھی، اس کو نقل کیا گیا۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش اس گھڑی سے پہلے میں مر گئی ہوتی تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ اب میں لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی، نہ میری کوئی شادی ہوئی، نہ میری کسی کے ساتھ غلط تعلقات رہے، مگر اولاد ہو رہی ہے، تو لوگ کیسے مطمئن ہوں گے میری بات سے؟ تو یہ کیفیت تو ایک نیچرل کیفیت ہے نا ان کی، تو اسی وجہ سے وہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی تو زیادہ بہتر تھا کہ میں کس امتحان میں مبتلا کر دی گئی۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی گئی
کہ تم جہاں پر ہو تو وہاں پر اللہ نے یہ انتظام کیا کہ پینے کا پانی بھی ہے، چشمہ، اور دوسری طرف وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ تم جو کھجور کا تنا ہے اس کو ہلاؤ، تر و تازہ کھجوریں، رطب کہتے ہیں تر و تازہ کھجور، تو وہ گریں گی۔ تو اطمینان کے ساتھ کھجور کھاؤ، پانی بہہ رہا ہے وہ پانی پیو، تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمت ان کو دی گئی وہاں پر۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب وہ قوم کے سامنے لے آئیں اپنے بیٹے کو، نو مولود بیٹے کو، وہی ریئیکشن آیا، قوم ایک دم وہ کہنے لگے یا اخت ہارون، یہ کیا تم نے کیا؟ تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھو کتنا مقدس محترم لوگوں کا ہے، اور تم نے کیا کیا یہ حرکت کہ نہ تمہاری فیملی میں، جیسے ہم اردو ہماری حیدرآبادی زبان میں کہتے ہیں نا، 7 نسلوں میں تمہارا ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، بالکل یہی مفہوم سمجھیے جو عربی میں انہوں نے کہا کہ تمہارے خاندان اور نسلوں میں یہ برائی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو تم نے یہ کیا حرکت کی؟ کہاں سے بچہ آ گیا تم کو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ بہت بڑی چیز تھی نا حضرت مریم کے لیے، انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کیا جو ان کو ہدایات دی گئی تھی۔ یہ بچے سے پوچھ لیجیے، کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، ایک تو اخلاق برباد ہو گئے تمہارے، یہ غلط حرکت تم کی، اور پھر اب دوسری طرف تم کہہ رہے ہو کہ بچے سے پوچھو، بچہ کیا بات کرتا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ؟ تو انہوں نے اپنی زبان نہیں کھولی اس موقع پر، اسی کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ بچہ کون تھا؟ گود میں چھوٹا سا بچہ جس کو شیر خوار بچہ کہہ لیں۔ اب وہ بچہ جو ہے اس وقت اس نے بات کی، انی عبداللہ، میں عبداللہ ہوں، یعنی اللہ کا بندہ ہوں، ابن اللہ نہیں بلکہ عبداللہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کا ماں اور باپ نہیں کہا، برم بوالدتی، کہ میں اپنی ماں کے لیے نیک اور فرما بردار ہوں۔ تو اس سے پوائنٹ کیا ہے کہ ان کی کوئی والد نہیں تھے، صرف میں اپنی والدہ کے لیے نیک فرما بردار اطاعت گزار ہوں، وغیرہ وغیرہ جو بھی انہوں نے کہا۔ یہ آیتیں انہوں نے جب پڑھی تو حالت کیا ہوئی؟ بادشاہ جو انصاف پسند تھا، قرآن کا کمال، اللہ کے کلام کا کمال دیکھیے، حالات کتنے نازک ہیں، اور ان کے عقیدے پر، بادشاہ کے عقیدے پر براہ راست چوٹ پڑ رہی ہے نا۔ مگر دین اسلام میں ایک پوائنٹ یاد رکھیں، عقیدے کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ عقیدے کے مسئلے میں لکم دینکم ولی دین، دین کا جو ہے صاف ستھرا بیان کیجئے۔ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں یہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ توحید، اس کے اندر کوئی کمپرومائز کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نازک موقع پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہاں وہ بھی جو ہے ابن اللہ تھے یا وہ خاص بندے ہیں، کچھ نہیں کہا۔ جو قرآن کہہ رہا ہے صاف صاف انہوں نے بتایا۔ اب یہ عقیدے کی قوت، توحید کی قوت، اور دوسری طرف قرآن کریم کا کمال، جب وہ پڑھنے لگے حالت یہ ہو گئی کہ بادشاہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا، اور وہ زمین سے ایک کاڑی اٹھایا، چھوٹا سا تنکا، اور اس کی آنکھوں سے اس موقع پر، صحیح احادیث کے اندر جو بات بہت تفصیل سے بتائی گئی، اس کے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ آیت سننے کا اثر بادشاہ پر، حالانکہ اس کے عقیدے کے خلاف تھی یہ بات، لیکن اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگ گیا۔ جب آنسو بہنے لگے، زمین سے وہ کاڑی اٹھا کر اس نے کہا، اگر میں کرسچن ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کی شان میں اس کاڑی کے برابر بھی اضافہ کرنا چاہوں، جو قرآن پڑھا گیا، اس کاڑی کے برابر میں اس سے اضافہ نہیں کر سکتا۔ اس سے زیادہ حضرت عیسیٰ کی شان، عظمت، حقیقت اور سچائی میں کرسچن ہونے کے باوجود نہیں بیان کر سکتا، اس کاڑی کے برابر بھی اضافہ کر کے میں نہیں بیان کر سکتا۔ اتنی جو بات بتائی گئی، یہی حقیقت ہے، یہی عیسیٰ علیہ السلام، اور یہی حضرت مریم تھی۔ اس سے زیادہ ساری اسٹوریز سے یہ عیسائی حکمران کہہ رہا ہے، قرآن کریم کی ایک مرتبہ سماعت، ایک مرتبہ تلاوت کا وہ اثر دیکھیے، اور پھر اس کے بعد وہ اتنا متاثر ہوا، حقیقت پسند تو تھا۔ اب معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کر کے حبشہ کی طرف کیوں بھیجا۔ اس نے
اس کے جو وفد آیا تھا مشرکین کا، ان کے تحفوں کو پھینکتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں سے کہا کہ تم جب تک چاہے سکون اور اطمینان کے ساتھ یہاں رہ سکتے ہو، کوئی تمہیں ٹچ نہیں کرے گا۔ گویا ہماری آج کی اصطلاح میں کیا ہے، گرین کارڈ ان کو دے دیا گیا، امریکہ کی اصطلاح میں، یعنی رہنے کا پرماننٹ پرمیشن دے دیا گیا کہ جب تک چاہے اطمینان کے ساتھ تم رہ سکتے ہو، کوئی ٹچ نہیں کرے گا تمہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو تم نے بتایا یہی سچائی ہے، یہی حقیقت ہے۔ یہ ہے کہ قرآن مجید کا کمال کہ معجزہ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ فیض اور وہ برکت رکھی۔ پھر دوسرا جو حصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اس میں صرف ایک پہلو ذہن میں رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امام بنایا۔ بہت شان، بہت رتبہ، بہت مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان کی دعوت و تبلیغ کے مختلف انداز تھے۔ گھر سے انہوں نے اپنی گفتگو شروع کی، یہی توحید کی بات۔ اور جب گھر سے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا تو اپنے ابا سے انہوں نے کچھ بات چیت کی۔ کس بارے میں؟ دھن دولت کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، اپنی پراپرٹی کی تقسیم کے بارے میں نہیں، توحید کے بارے میں۔ ایک اللہ کا تعارف کروایا اپنے ابا کے سامنے۔ اور والد کیا تھے ان کے؟ مشرک، شرک کرنے والے تھے۔ اس سے دیکھیے اسلام کا جو کمال میزان عدل ہے کہ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی ورسس ان کے باپ جو اللہ کے دشمن مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ تو یہاں رنگ اور خاندان کی بنیاد پر عزت نہیں ملتی، عقیدہ اور ایمان کی بنیاد پر، عمل صالح کی بنیاد پر عزت حاصل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنا ابا سے گفتگو کی، مگر وہ کس انداز کی گفتگو ہے؟ یا ابتی، یا ابتی۔ اب یہ جو لفظ ہے، میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں ایک وقت کہ اگر اس کا آپ ترجمہ کرنا چاہیں، رف ترجمہ یعنی میننگ تو ہو سکتے ہیں، مگر عربی میں جو چاشنی ہے نا اس لفظ کی، وہ انگریزی یا اردو میں آپ منتقل نہیں کر سکتے۔ آپ صرف رف ترجمہ کر دیں گے ابا جان، مگر بات نہیں بنی۔ یا ابتی کہنے کے اندر جو مٹھاس، جو شیرینی ہے، جو حضرت ابراہیم کا انداز تھا، تو اس میں وہ اپنے باپ سے مخاطب ہیں اس پیار بھرے انداز سے کہ میرے ابا جان، میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا توجہ سے سنیں۔ اب آپ کا بیٹا چھوٹا سا، وہ آپ کے سامنے اس طرح کی ادب سے گفتگو کرے تو آپ کا دل کیا ہوگا؟ پسیجے گا نا۔ بیٹے کو آپ گود میں بٹھائیں گے، گفتگو سنیں گے اس کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، وہ جب یا ابتی کہہ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک ایک جملہ، اللہ کون ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا؟ اللہ کون ہے جو ہمارے اور آپ کے نفع نقصان کا مالک ہے؟ اللہ کون ہے جو خالق کائنات ہے، جو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے؟ اور ابا جان، اس اللہ کو چھوڑ کر آپ مورتی پوجا میں لگ گئے، اپنے ہاتھ سے اسٹیچیوز بناتے ہیں، مختلف قسم کی مورتیاں بناتے ہیں اور اس کی صفائی کرتے ہیں، رنگ روغن وغیرہ، پھر اسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر آپ اسی کی بندگی کر رہے ہیں۔ ذرا تو سوچئے کہ جس کو آپ سنوار رہے ہیں، سجا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، وہ مشکل کشا آپ کا کیسا ہوا؟ وہ حاجت روا آپ کا کیسا ہوا؟ وہ آپ کی بلائیں کیسے دور کرے گا؟ اس کو آپ اپنی جگہ سے اٹھاتے ہیں، خود رکھتے ہیں، خود کپڑا ڈالتے ہیں، خود اس کے اوپر خوشبو ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے۔ ذرا سوچئے آپ، یہ تھی ان کی تبلیغ حضرت ابراہیم کی۔ یہ توحید والوں کا انداز ہے۔ کون سا انداز؟ شیریں، مٹھاس سے بھرا ہوا انداز، انتہائی پازیٹیو طریقے کا انداز کہ ابا جان کس طرح کی بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم، ایک مومنانہ شان، توحید والوں کے طریقہ دعوت۔ اس کے مقابلے میں مشرک باپ کا ریئیکشن کیا تھا وہ بھی سوچ لیجئے۔ مشرک باپ نے کیا کہا؟ اراغب انت یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ۔ ابراہیم، اگر تو اس تبلیغ سے، ان کا انداز دیکھی یا ابتی، اور اب یہ باپ کیا کہہ رہا ہے، یہ مشرک کا انداز، اگر تو اپنی تبلیغ سے باز نہ آیا، ایک اللہ کی بات سے روکا نہیں اپنے آپ کو، تو میں کیا کروں گا؟ پتھر مار کر تجھے ہلاک کر دوں گا۔ لَأَرْجُمَنَّكَ،
پتھر مار کر ختم کر دوں گا تجھے، یا نہیں وہجرنی ملیہ، دفع ہو جاؤ، چھوڑ کر نکل جا یہاں سے، میرے گھر میں رہنے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ اس توحید کے ساتھ دیکھ رہے ہیں فرق، توحید اور شرک کا فرق، گفتگو کے آداب۔ بیٹا کتنے پیار بھرے انداز سے یا بتی یا بتی یا بتی، اور باپ یا ابراہیم، کوئی اس میں ادب کا پہلو، لاڑ پیار کا کوئی پہلو نہیں۔ اور دوسرا نکل جا گھر سے باہر یا پتھر مار کر میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ تو اس میں ہمارے علماء کے لیے بھی ایک پوائنٹ، گفتگو کرنے والوں کے لیے بھی ایک پوائنٹ ہے۔ دعوت تبلیغ تو پیش کر رہے ہیں، مگر آپ کی زبان سے اگر کانٹے برس رہے ہوں تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ ہمیں یہاں بتایا گیا کہ آپ کی زبان سے پھول برسنا چاہیے، آگے والا آپ کی گفتگو سن سکے، سمجھ سکے، غور کر سکے، ورنہ آپ عزت نفس سے کھلواڑ کر کے، گالی گلوچ یا توہین آمیز انداز اختیار کر کے یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کی توحید والی دعوت سنے گا، تو یہ انبیاء کرام کا منہج جو ہے اس کے خلاف ہے، قرآن کریم کے طریقے کے خلاف ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام ورسس اس کے باپ، پھر اس کے بعد میں جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے کیا فیصلہ کیا، ابراہیم علیہ السلام ہر چیلنج کے لیے تیار ہو گئے، مگر انہوں نے یہ کہا ابا جان، پھر بھی ابا جان، گھر چھوڑ کر میں چلا جاؤں گا اگر یہی آپ کی خواہش ہے، مگر توحید والی بات نہیں چھوڑوں گا، عقیدے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا میرا، اور مگر اس کے باوجود گھر چھوڑ کر چلا بھی گیا تو آپ کے لیے بھلائی کروں گا، میں حسن سلوک جاری رکھوں گا آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ جو چاہے معاملہ کریں، مگر اچھا سلوک میں آپ کے ساتھ کرتا رہوں گا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کامیابی اور وہ کامرانی عطا فرمائی، اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔